السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ذات المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں مجلس بہت سلو اسپیڈ میں پڑھوں گا تاکہ جو بچے یہاں آئے ہیں اور سمپل لینگویج میں وہ بچے میری بات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں. ہمارے پاس مجلسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ ہمارے پاس اسکولز ہیں، نہ ہمارے پاس کالجز ہیں، نہ ہمارے پاس لائبریریز ہیں. بھی تو ہمیں جانے کا وقت نہیں ملتا ہے. لے دے کر بس یہ مجلسیں ہیں صدقہ شہادت حسین ابن علی. میں مجلسوں کے مزاج کو جانتا ہوں. اس میں فضائل بھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے. فضائل کے بغیر مجلسیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، جو ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، اس کو بھی کلیئر کرنا ہمارا فریضہ ہے. تو اس بات کا آپ لحاظ رکھیں کہ میری دوہری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فضائل اہل بیت آپ کے سامنے بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کیے جائیں، ان کی عظمت کو روشنی ڈالی جائے، ان کے کردار کو بتایا جائے، جو قربانیوں پر روشنی ڈالی جائے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو پرابلمس یہاں پر آ سکتی ہیں ہمارے بچوں کے سامنے، اس کو بھی ڈیل کرنا ہمارا فریضہ ہے. اور میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے یہ بتاتے رہیں کہ یہاں کے بچوں کو کیا پرابلمس آ رہی ہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ میں اس کا کوئی حل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں یا پیش نہیں کر سکتا ہوں. صلوات محمد قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ارشاد اقدس الہی ہے: یمنون علیک ان اسلموا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان تو ہوئے ہیں مگر ناسمجھ ہیں. مسلمان تو ہوئے ہیں مگر ان میں سمجھ کی کمی ہے. وہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو اس نے مسلمان ہونے کی توفیق عطا کی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. الٹا وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. کوئی میکگل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، آپ نے سنا ہے کبھی؟ یا ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، یا آکسفورڈ میں ایڈمیشن لے، یا کیمبرج میں ایڈمیشن لے، اور جب اس کو ایڈمیشن دے دیا جائے تو جا کر وہاں کے جو ذمہ دار ہو، جو رسپانسبل ہو، وائس چانسلر جو بھی ہو، اس سے کہے جا کے میرا احسان ہے کہ میں آپ کے یہاں داخل ہو گیا. What do you think about him؟ کیا سوچیں گے آپ اس کے بارے میں؟ تو مسلمانوں میں بھی قسم قسم کے مسلمان ہوئے، طرح طرح کے مسلمان ہوئے. یہ بھی، اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ بھی گروہ ہے مسلمانوں کا جو اسلام لانے کے بعد احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. اب رسول تو رحمت کا پتلا تھے، وہ تو کچھ بولتے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اسلام لائے ہو تو ہم پر احسان نہ جتاؤ.
واللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق کرامت فرمائی، مسلمان ہونے کا چانس دیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ تھنک کریں اور غور کریں۔ چلیے میں گلوب کی بات کرتا ہوں فی الحال، جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گلوب میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو آپ گن نہیں سکتے ہیں، یہ کس کے لیے بنی ہے؟ کس کے لیے بنی؟ اللہ کے لیے بنی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ آم نہیں کھاتا، اللہ امرود نہیں کھاتا، اللہ کیرٹ نہیں کھاتا، اللہ بنانا نہیں کھاتا، اللہ ایپل نہیں کھاتا، اس کے لیے تو بنی نہیں ہے۔ اللہ گیہوں نہیں کھاتا، چاول نہیں کھاتا، دال نہیں کھاتا، اس کے لیے بنی نہیں ہے۔ اللہ گوشت نہیں کھاتا، جانور، اس کے لیے تو بنے نہیں ہیں۔ اللہ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، ہوائیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں۔ اللہ کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، روشنی اس کے لیے نہیں بنی ہے۔ اللہ کو سورج چاند ستاروں کی ضرورت کس کے لیے بنی ہے؟ سب آپ اللہ کا کبھی اس رخ سے غور کیا کیجئے کہ آپ کی اس نے اتنی قیمت سمجھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بنایا بیٹا، جو کچھ بنایا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شے کا رخ آپ کی طرف ہے، ہر شے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ سورج آپ کو دیکھ رہا ہے، چاند آپ کو دیکھ رہا ہے، ہوائیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، پانی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور کیا نہیں، زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ سب آپ کو دیکھ رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں یہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں یہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں یہ سب آپ کے لیے مہک رہے ہیں۔ آپ جس ملک میں ہیں بیٹا، it's a very good country, the people are excellent people، اس سے الگ مت ہو، اس سے انٹریکٹ ہو۔ میں اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے لوگ۔ یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ ذرا سا بھی کسی ایک کام کریں وہ کہہ رہے تھینک یو، کیوں بھائی وقار صاحب میں غلط کیا ہوں، ذرا سا آپ نے رومال رکھا تو اٹھانے پر تھینک یو، ذرا سا آپ نے راستہ دے دیا تھینک یو، ذرا سا آپ نے دروازہ کھول دیا تھینک یو، ذرا سا آپ نے جگہ دے دی تھینک یو۔ تھینک یو کلچر ہے یہاں پر، تھینک یو کلچر ویری گڈ کلچر، اس سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ ہم کو وہ بندہ پسند ہے جو عبد شکور ہو، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب ویری گڈ پیپل، ہر شے کے لیے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، یہ یہاں کلچر ہے۔ مجھے جو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سا پنکھا آپ کے سامنے جھل دے تھینک یو، کوئی چائے کی پیالی رکھ دے تھینک یو، کوئی گوشت کی پلیٹ بڑھا دے تھینک یو، کوئی ذرا سی کرسی آگے بڑھا دے تھینک یو، بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ۔ لیکن جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اسے گنا نہیں جاتا، نو تھینک فار ہم، دیٹس کنٹراڈکٹری، دیٹس کنٹراڈکٹری، ہے نا؟ یہ میں غلط کر رہا ہوں یا تو آپ یہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو میں پڑھوں گا آگے، وہ ہے، یہ میں آگے پڑھوں گا بھی، ایک منٹ سب نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ ڈو یو نو منڈپ؟ ڈو یو نو منڈپ؟ ہاں دوست بولو، شادی بھی نہیں ہوئی تمہاری، تو پھر کیا منڈپ ڈالو گے؟ شادی بھی وہ منڈپ ڈالے، جو پنڈال دولہا کے لیے سجایا جاتا ہے وہ منڈپ کہلاتا ہے۔ یہ جو منڈپ سجا ہوا ہے پوری دنیا کا، پورے گلوب کا، اس کے دولہا تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر منڈپ ہو اور دولہا نہ ہو تو منڈپ کس کام کا؟ پوری دنیا ہو، کھلے ہوئے چمن ہو، باغ ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، دریا بہ رہے ہوں، ندیاں بہ رہی ہوں، سب ہو، تم کبھی جسٹ امیجن اگر انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب بیکار۔
کبھی یوں سوچو کہ وہ اگر تم سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو تو یہ دیکھو اس کا احسان تمہارے اوپر کتنا ایک تم کو اذیت نہ پڑے. میرے بچوں میں کچھ سمجھ کے میں جیسے پڑھ رہا ہوں غور سے سنتے رہو اور یو ہیو فل رائٹ ٹو ریز آبجیکشنس. I will never mind. I will try to make you understand. سمجھ رہے؟ اعتراض کرنا آبجیکشن کرنا تمہارا رائٹ ہے, کوشچن کرنا تمہارا رائٹ ہے, جواب دینا میری ڈیوٹی ہے. تم کو مطمئن کرنا بیٹا میری ڈیوٹی ہے. میں نہ بھیا مجھے پیسے سے مت دیجیے, مجھے نہیں چاہیے, مگر جو میں بات کہوں وہ آپ مان لیجیے. پہلے ڈسکس کر لیجیے پھر مان لیجیے, اس کے بعد آپ اس پر عمل کیجیے. پھر اگلے سال مجھے بتائیے کہ جو میں نے بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا یا غلط بتایا. اور محمد والے محمد صلوات. تو اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اب اگر ہم ذرا سی آپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی وقار صاحب, بچے تمہارا کیا نام بیٹا؟ شیزی. شیزی کی معنی کیا ہے؟ علی. شیزی کا اچھا نام بول رہے ہیں. تو میں اگر تمہارا بیٹا تھوڑا سا کام کروں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ تم تھینک یو کہو. تو کیا اللہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اگر وہ اس کی امید رکھے کہ تم اس کے لیے تھینک فل ہوگے تو بری بات ہے. مگر انسان کے اس جذبے میں کہ لوگ اس کا تھینکس کریں اور اللہ کے جذبے میں بہت فرق ہے. ہم کسی کا کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہی شوڈ سے تھینک یو, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہتا ہے تم میرا بھی شکریہ ادا کرو, مگر میرا شکریہ یہ نہیں ہے کہ تم تھینک یو کہو. میرا شکریہ یہ ہے کہ جو نعمت میں نے تم کو دی ہے اس کو مس یوز نہ کرو. اگر اس کو تم نے مس یوز کیا تو یہ کفران نعمت ہے, یہ نعمت کا انکار ہے. اور اگر یہ غلط ہے بیٹا بھائی, اگر ہمیں کیا مثال دے, جو مثال میں پریپیئرڈ تو ہوں نہیں, مثال جیسی دے رہا ہوں. فرض کرو تم کو ایک مرغی ذبح کرنا ہے, آدمی نہیں, آدمی تو طالبان ذبح کرتے ہیں. چکن تم کو ذبح کرنا ہے, میں نے چھری تم کو دے دی کہ جاؤ بھائی چکن اس وقت ذبح کرو, اور خدا نہ خاصا کوئی پاگل جا کر سے کسی آدمی کو ذبح کر دے, دیٹ از مس یوز. ہم نے وہ چھری اس لیے دی تھی, وہ نائف سے دیا تھا کہ تم جا کر اس سے چکن کو حلال کرو, تم نے آدمی کو حلال کر دیا, دیٹس مس یوز. تو اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو انہی راہوں میں صرف کیا جس کے لیے انہیں صرف کرنا چاہیے, یہ تھینکس ہے. اور اسی کو تم نے غلط جگہ پر استعمال کر دیا, میری تقریر کہیں سے اللاجیکل تو تم نے ٹوک دیجیے گا, ہے نا بیٹا. یو آر فل رائٹ. میں ضرور مانی, مجھے غصہ نہیں آتا. کہیں پر بھی میں بات اللاجیکل کہوں آپ اسے ٹوک دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آدمی میں مسکنسیپشنس کا شکار رہتا ہے. میں غلط بات کہوں تو میں برا نہیں مانوں گا, اصلاح کروں گا. تو اللہ آپ سے کہتا ہے میرے شکر گزار بندے بنو, اور شکریہ یہ ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اس کو یوز کرو, اس کا مس یوز نہ ہونے پائے. یوز کیا ہے؟ خود بھی اس سے آرام اٹھاؤ, دوسروں کو بھی آرام پہنچاؤ. یہ ہے اس کا یوز. اور دوسروں کو تم نے تکلیف پہنچانا شروع کر دی, دوسروں کو اذیت پہنچانا شروع کر دی, اسی نعمت سے مس یوز کر کے دوسروں کا ایکسپلائٹیشن شروع کر دیا, یہ مس یوز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں, اس کی اینٹی میں کسی کو شریک نہ بناؤ, مگر اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں سب کو شریک ہونا. وہ رب العالمین ہے, اس نے ہمارے دیکھ لیا. آپ سمجھ لیجیے بیٹا, اب جن چیزوں ہمارا قبضہ ہے ہم اوپر ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جن چیزوں کا کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, وہاں سے دیکھیے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں، ہم اس کو دبا کے بیٹھ گئے. ارے ملک دبا دبا کے بیٹھ، نام نہیں لوں میں، جانتا ہوں یا کیا کچھ ہے. کنٹریز ہیں جو ساری دنیا کی دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں. ہمارے ہیں بھارت سے، ہمارے ہیں انڈیا سے، ہمارے ہیں ہندوستان سے. بھائی وقار صاحب بھی کہتے بیٹا ہندوستانی ہے. ہندوستان میں there is no poverty at all. کوئی پاورٹی انڈیا میں نہیں. کیوں نہیں بتاؤں؟ قاضی صاحب معلوم ہے آپ کو پاورٹی نہیں ہے؟ پاورٹی اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کسی آدمی کی ڈیلی انکم اگر 29 روپیز ہے از اے رچ پرسن. تو غریب بول رہے ہیں از اے رچ. 100 روپیز کلو ارہر کی دال مل رہی ہے، 200 روپے کلو گوشت مل رہا ہے، 200 روپیز پر کلو. اب مجھے پتا مارکیٹ کے بھاؤ نہیں معلوم نہیں پتا، جو میں نے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں. ہر چیز سینکڑوں میں ہے. اور کسی انڈین کی اگر 29 روپیز پر ڈے انکم ہے تو کون سا غریب ہے؟ کوئی بھی غریب نہیں. ٹائم میگزین میں نے خود بات چھپا تھا کہ ہندوستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی جو بلیک منی سوئس بینکس میں جمع ہے کھربوں ڈالرز، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اتنی جمع ہے کہ وہ ڈالرز وہاں سے نکال کر اگر ہندوستان کے پاورٹی اسٹریکن لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو واقعی غریبی ختم ہے. اللہ نے کسی کو غریب نہیں بنایا ہے. اللہ کو پہچانو بیٹا، اللہ نے کسی کو غریب نہیں بنایا. یہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہو گئے 70-72. فرض کرو کل کی مجلس میں اسپانسر کروں اور میں 200 آدمیوں کے لحاظ سے یہاں تبرک بھیج دوں اور وہ تبرک میں کر دے دوں کہ مومنین آئیں گے، میں تو رہوں گا نہیں مجلس سے، مجھے کہیں جانا ہے، آپ اس تبرک کو بانٹ دیجیے گا. 70-75 لوگ آتے ہیں، 80-100 لوگ آتے ہیں. میں نے 200 تبرک کے پیکٹ ان کو بھجوا دیے. انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے دوست تھے ان کو تو 4-5 پیکٹ دے دیے. بعد میں تبرک کم پڑ گیا تو غلطی میری ہے کہ ان کی ہے؟ کس کی غلطی بتائیے؟ میں ان کو مثال پر پیش کیا. بانٹنے والا اگر کرپٹ ہوگا تو رزق ہمیشہ کم پڑ جائے. اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، یہ بانٹنے والے ہیں جو اس کی نعمتوں کو دبا کر، بس یہی مس یوز ہے. کسی کو اللہ نہیں چاہتا. کون سی غلط بات ہے یہ؟ کوئی ایسی غلط بات نہیں. تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، میں نے بتایا کہ جس کا کنٹرول ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے اندازہ کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تبرک بانٹنا تو میرے اختیار میں ہے، کھانا کھلانا میرے اختیار میں، ہوا چلانا کس کے اختیار میں؟ ہوا پر اس کا کنٹرول ہے. کیا اس نے ہوا کو آرڈر دیا ہے کہ دیکھو جو کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کو ٹھنڈا کرنا، لیکن جو رام رام کہہ رہا اس کو ٹھنڈا نہ کرنا؟ بتائیے کہا ہے اس نے ایسا؟ جو مجھے مان رہا ہو اس کو تو تم فائدہ پہنچانا، جو میرا انکار کرو ایتھیسٹ ہو اس کو فائدہ نہ پہنچانا، کہا ہے اس نے؟ بارش ہوتی ہے، کیا یہ دیکھ کر بارش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کھیتوں پر فارم پر بارش ہو، جیوز کے کھیتوں پر بارش نہ ہو؟ ہوتا ہے ایسا؟ سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے چمکتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو سب کے لیے چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں. اللہ ان نعمتوں کی تقسیم سے بتا رہا ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ نعمتیں اس کی سب کو ملے، چاہے مخالف ہوں، چاہے موافق ہوں، چاہے ماننے والے ہوں، چاہے نہ ماننے والے ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے دشمن ہوں. صلوات پر محمد. اور جب ہوائیں یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں بھائی، آپ کو مجھ سے سوال کیجیے اطمینان سے. اب 45 منٹ کی مجلس سے میں ہر جگہ آیت تو نہیں پیش کر، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے آیت ہے. جب ہوائیں سب کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہوا مسلمان ہے. جب سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ سورج مسلمان ہے.
جب زمین کی کھیتی سب کے لیے ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ زمین مسلمان ہے. اللہ ان مسلمانوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. مسلمان کو لینے والا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو دینے والا ہونا چاہیے. صلوات بر محمد یہ پہلی مجلس میں بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور مسلمان ہیں آپ تو آپ پر بھی اللہ کا احسان ہے. آپ کو لائٹ نہیں تھا اس کے اوپر، اس نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. یو شوڈ نو اسلام، واٹ اسلام از. تو آپ اگر مسلمان ہیں تو ویسے مسلمان ہوئیے جیسے ہوا مسلمان ہے. آپ مسلمان ہو تو ویسے مسلمان ہو جیسے قرآن مسلمان اور سورج مسلمان. آپ مسلمان ہیں تو ویسے مسلمان ہو جیسے دریا کا پانی مسلمان. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں. ہندوستان کے پڑوس میں نیپال ہے. وہاں پر ایک پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. برف سے ڈھکا رہتا ہے اور پہاڑ ہے ہر جگہ. ہرے میں پہاڑ جو اونچے پہاڑ ہیں وہاں پر اسنو ہمیشہ جمع رہتی ہے. یہ اسنو کیوں جمع رہتی ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ بیٹا کہ اگر اٹلانٹک یا پیسیفک سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر میں کہوں کہ اس کی 5 بکٹس، اونلی 5 بکٹس کسی پہاڑ کی چوٹی کو پہنچا سکتے ہو؟ مگر اس نے کتنا پانی، کروڑوں اربوں ٹن پانی پہنچا دیا ہے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر، تاکہ جب گرمی ہو تو گلیشیئر پگھلیں اور تم کو پانی کی ڈھونڈتے ہوئے کہیں جان نہ پڑے. پانی ڈھونڈتا ہوا تم کو کبھی سوچا کرو اسلام سوچنے کا ہے، لڑنے کا مطلب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام سوچنے کا مطلب ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا بیٹا عبادتیں اپنی جگہ پر سب اہم ہیں. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز؟ نو. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ روزہ؟ نو. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حج؟ نو. ہے بھی نہیں بھی. رسول فرماتے ہیں فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. تھوڑی دیر تک کسی مسئلے پر کنٹمپلیٹ کرنا، سوچنا، فکر کرنا، یہ 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے. سوچنے سے راستے نکلتے ہیں، سوچنے سے ایجادیں ہوتی ہیں، سوچنے سے انویشنز ہوتے ہیں. سب پڑھا لکھا مجمع ہے. آپ بتائیے یہ کچھ سوچنے کی بات نہیں. نیوٹن اب جو کہا جاتا ہے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ایپل ٹری سے ایک ایپل ٹوٹ کے زمین پر گرا. یہ کچھ سوچنے کی بات ہے؟ آرڈنری تھنگ. کروڑوں سے جو ہے روز ٹپکا کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی، اس میں سبق یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی آپ غور کریں گے تو ایک بڑا انکشاف آپ کے سامنے. اس نے صرف اس پر سوچا کہ یہ سیب زمینی پر کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا. ایسے کچھ سوچنے کی بات نہیں. اس زمانے میں سوچو 250 برس پہلے، یہ کچھ سوچنے کی بات. سوچا سوچا سوچا، سوچتے 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 اگر وہ نہ سوچتا تو لا آف گریویٹی ہمارے سامنے، جو اس کے سوچنے کا نتیجہ ہے کہ لا آف گریویٹی ہمارے سامنے آئے. اسٹیونسن، میں بھی چائے پیتا ہوں، کبھی ہما بناتی کبھی وقار بناتی. اب بتائیے میں پانی پک رہا ہے، ڈھکنا اور کھٹ کر رہا ہے. کون سوچے گا اس پر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسٹیونسن نے سوچا. اس نے ڈھکنے پہ گہرا رکھ دیا اور پھر اچھلنے لگا. ایک اور دیر پھر اچھلنے لگا. اور اس نے کہا کہ یہ سب فورس آف انرجی، وہیں سے انرجی پیدا ہو. ایک کبوتر کا پر کسی کی جسم سے لگا کھا کر اتفاق سے کاغذ ٹکڑا پڑا، اس نے پکڑ لیا، یہیں سے الیکٹریسٹی کی جاتی ہے. اس لیے انسان کے لیے بیٹا سمجھ لو سب سے بڑی نعمت، بس میں بتاؤں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن بھینس بھی ہوا سے فائدہ اٹھا رہی ہے،
گائے بھی گھاس چل رہی ہے، دنیا کی بہت سی چیزیں اس میں تمہاری شریک ہیں، لیکن ایک چیز اس نے ایسی تم کو دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے، اینڈ دیٹس ماسٹر کی، وہ ہے انٹلیکٹ۔ سمجھ لیں میری بات کو، میں دل سے پڑھ رہا ہوں انٹلیکٹ۔ انٹلیکٹ ہاتھی کے پاس ہے، ایلیفنٹ کے پاس نہیں، گائے کے پاس ہے نہیں، گھوڑے کے پاس ہے نہیں ہے۔ انٹلیکٹ بتاؤ، گدھے کے پاس ہے، ڈنکی کے پاس نہیں ہے۔ انٹلیکٹ طالبان کے پاس ہے، تو وہ بھی کم وقت اسی میں آتے ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ Intellect is the most valuable gift given to you. اس سے بڑی قیمت کوئی نہیں ہے، یہ ملک کو بھی نہیں ملی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف انسان کو ملی، جانور کو بھی نہیں ملی، درختوں کو بھی نہیں ملی۔ انٹلیکٹ صرف انسان کے پاس ہے، عقل صرف انسان کے پاس ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ بھینس جہاں پیدا ہوئی تھی 10,000 سال برس پہلے، 50,000 برس پہلے وہیں رہ رہی، اسی طرح سے رہ رہی ہے۔ ہاتھی آج سے 50,000 برس پہلے جیسا تھا ویسے ہی رہ رہا ہے، اونٹ ویسے ہی رہ رہا ہے۔ ویسا کیا آپ نے؟ انسان بھٹوں میں رہتا تھا، کیو میں رہتا تھا، آج چاند پر رہتا ہے۔ یہ کہا کا صدقہ ہے برین، یہ کہا کا صدقہ ہے انٹلیکٹ۔ یہ بگیسٹ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، یہ کسی کو نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہو بیٹا؟ آئی انڈرسٹینڈنگ؟ عقل انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہے، اسی لیے وہ نیچرل اسلام تو سب کے پاس ہے، پورے یونیورس کے پاس ہے، لیکن وہ سسٹم اسلام کی شکل میں دین، جس کے پاس عقل ہے اسی کو دین بھی دیا گیا ہے۔ دین اللہ نے بھینس کو نہیں دیا، اسلام اللہ نے گائے کو نہیں دیا، ہاتھی کو نہیں دیا، گھوڑے کو نہیں دیا۔ جانوروں کو دین اگر دیا جاتا تو دین کا ہیوملیشن ہوتا، دین کی توہین ہوتی۔ اس لیے جس کو عقل دی گئی ہے اسی کو دین دیا گیا ہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ عقل ہی کے ذریعے سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دین رشوت نہیں ہے، رشوت تو فارم ہے، اسپرٹ کیا ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑا گفٹ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے انٹلیکٹ، عقل، اینڈ دس از نو کمپرومائز پوائنٹ۔ بس ہماری اتنے سے سن لیجیے۔ اسلام نے بیٹا میں کیسے بتاؤں 45 منٹ میں، اور خیر اور میرے سے بھی ہیں، اسلام کے ہر حکم میں زبردست ریزننگ ہے، زبردست فلسفی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہیپازرڈ وے میں کچھ نہیں بنا ہوا ہے کہ اس نے جس کو چاہا حرام کر دیا، جس کو چاہا حلال کر دیا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ روشنی پڑی میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں بجائے کیسے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ تو انٹلیکٹ، وزڈم اور عقل سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور اس پوائنٹ کے اوپر اللہ یا دین کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبادت میں ویلو پیدا ہوتی ہے اس سے نہیں کہ آپ نے 10 گھنٹے کا سجدہ کیا۔ بنارس میں ایک صاحب تھے، مولوی تھے، مولوی جب اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے تو بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب بمبئی گئے وجہ بھائی کے پاس، وہاں سے ان کو پیسہ لینا تھا۔ بھائی یہ سچا ہوتا ہے، نماز عشاء پڑھ کے جو انہوں نے سجدہ کیا ہے صبح کو سجدے سے، اس سے پہلے اس کے بعد کبھی تک لمبا سجدہ نہیں کیا۔ That was the first time even in England میں وہ فوجا بیچارہ پاگل ہو گیا،
اتنا عبادت گزارا انسان ایک سجدے میں پوری رات گزارا، عشاء کے بعد سجدہ کیا اور صبح کے بعد اٹھا رہا ہے، جتنا پیسہ مولانا مانگا اور سب اس نے دے دیا ان کے پاس، اس کے بعد پھر کبھی پیسہ سجدہ ہوں ایک مرتبہ صلوات مل جا کتنا لمبا سجدہ کیا ہے، اس سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کتنے سجدے کیے ہیں بھائی، اس کو اگر زحمت بڑی نہیں دیجیے تو کیا کیے سمجھ رہے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، نو میٹر، کتنے روزے رکھے ہیں آپ کہیں آپ کی اوقات ایسے کیا بھی اتنی بڑی میں کس سے کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے پیچھے کچھ ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی اور ہے، میں بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس عقل کتنی ہے، انٹلیکٹ کتنی ہے، وزڈم کتنی ہے۔ بس آخری بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں انشاءاللہ کل اوپن نہج البلاغہ، گو ٹو سرمن نمبر 109۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد ہم پانی تو خود کو بھی لاتے ہیں، ہم تھوڑے پانی پیتے پانی نہیں پیتے، ایک مرتبہ سب آگے جا سرمن نمبر 109 نہج البلاغہ۔ اپنی میری بات تو نہیں ہے، اب ایک اتھارٹی مولا فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعنا وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر والعنا حبذا نوم الاکیاس وافطارهم۔ میں مجبور ہو رہا ہوں، میں صحیح ترجمہ کروں گا، پھر میں غلط ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اوور ڈوز نہ ہو جائے، یہ مسئلہ میں نے ریفرنس دے دیا ہے سرمن نمبر 109۔ مولانا فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ بس نہیں ہے کہ عید و بقرعید میں روزہ رکھتے ہیں، دیر روزے 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 سو کے کنکڑ ہو گئے روزے رکھتے۔ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے کہ ہمارے روزوں کا ثواب کہاں ہے، ریوارڈ کہاں ہے، فرشتے کہیں گے تو دیکھ لو اپنا نام عمل، وہاں ایک بھی روزہ نہیں، بلینک، ایک بھی روزہ نہیں، بلینک۔ مولا فرماتے ہیں ان کو کیا ملا ہے، السحر والعنا الا الجوع والظما، خالی بھوک اور پیاس، بس آگے کچھ نہیں، صرف بھوک اور صرف پیاس، آگے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو رات نماز پڑھے گا نماز پنجگان میں پڑھے گا، 5 وقت کی نماز نہیں۔ یہ جب قیامت میں پہنچیں گے ہماری نمازوں کا اجر ریوارڈ کدھر ہے، بھلا کر دکھائیں گے بلینک، ہے ہی نہیں کچھ، ہے ہی نہیں کچھ۔ مولا فرماتے ہیں ان کا مقدر کیا ہے، السحر والعنا، تھکن، راتوں کی چاند، دیٹس آل، آگے کچھ نہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں بھیا آپ مولالی کے ماننے والے ہیں، you are other type of Muslim, I'm sorry. You are Muslim but different type of Muslim. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں حبذا نوم الاکیاس وافطارهم، اے کاش یہ روزہ نہ رکھ رہے ہوتے، روزے کو سمجھ رہے ہوتے، اے کاش یہ اتنی نمازیں نہ پڑھ رہے ہوتے، نمازوں کا فلسفہ سمجھ رہے ہوتے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا۔ ان کو نمازیں پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی، ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی تھی، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے، فقہ کیا کہتی ہے، فقہ یہ کہتی ہے کہ روح ہے فقہ، اسپرٹ آف فقہ ہے you should know your responsibility on given circumstances۔ کس وقت آپ کو کیا کام انجام دینا ہے، کبھی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے، کبھی نماز چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔
دے دو مثال. مولا علی رات میں نماز پڑھتے تھے, کم و بیش زیادہ تر حصہ رات کا نماز پڑھتے تھے. جب رسول کریم ہجرت کر کے جانے لگے تو اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مائگریٹ کر کے مکے سے مدینہ چلا جاؤں, اور تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ, یعنی کہ لیٹ جاؤ. وہ لیٹ سکتے تھے, سونا کہاں سے بس میں. علی نے کہا میں نہیں سوؤں گا, کہا میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا. اتنا بتائیے کہ میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہا اللہ نے وعدہ کیا میری جان بچ جائے گی. دیکھیے جو بات شریعت میں نہ آئی ہو اس کو بطور عبادت آپ انجام دیں تو وہ بدعت ہوتی ہے, انوویشن ہوتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اب تک سجدہ شکر کسی نے نہیں کیا تھا, نہ کہیں حدیث قرآن میں حکم آیا تھا. لیکن جب رسول نے کہا کہ میری جان بچ جائے گی تو فوراً علی نے پہلا تاریخ اسلام میں سجدہ شکر کیا. یہ بدعت نہیں بنا, یہ سنت بن گیا. محمد والے محمد صلوات. اب مولا کی عبادت, معراج عبادت. لیکن آپ مجھے بتا دیجیے, آپ کو قسم ایک میرے سے ہم نے سنی, ہر سیکنڈ سنی ہوں, ہزار نصیب. کسی نماز کو جب مولا علی نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ نے ملائکہ سے کہا ہو کہ تم علی کیسے کیوں نہ ہو گئے؟ بتائیے مجھے. کسی نماز کے موقع پر کہا, کسی روزے کے موقع پر کہا. وہ روزے جس میں 3 دن مسلسل روزے رکھے گئے, مسکین و یتیم و اسیر کو صدقہ خیرات کر دی گئی, روٹیاں اٹھا کر دی, اس میں کہا کہ تم علی کیسے کیوں نہ ہو؟ نہیں. کسی عبادت کے بجا لانے کے موقع پر نہیں کہا کہ تم علی کیسے کیوں نہ ہو. جب عبادت کو چھوڑ کر علی بستر نبی پر سو رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کہ اس پر سونا, اگر میں نہیں سوں گا تو نبی کی جان نہیں بچے گی. ایک طرف نماز کو بچانا ہے, ایک طرف نبی کی جان کو بچانا ہے. پیغمبر کے بعد مولا علی میں وہ سینس آف پرائورٹی تھا, سینس آف پرائورٹی پیدا ہوا. یہ ہے عبادت کا خلاصہ. ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں. آج کی مجلس کا رجسٹری ہے, عبادتیں سب اہم ہیں. نماز بھی اہم ہے, روزہ بھی اہم ہے, حج بھی اہم ہے, مجلس بھی اہم ہے, ماتم بھی اہم ہے, سب اہم ہے. مگر ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ it should be with intellect, it should be with wisdom, knowing the philosophy of namaz, knowing the philosophy of the message of namaz, the message of Allah, the message of Allah. یہ ہے تو یہ اصلی نماز ہے, اصلی روزہ ہے, اصلی عبادت. بس یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سے مولا کی رضا نہیں چھوٹ سکتی. 2 سال پہلے مجھ سے BBC والوں نے پوچھا تھا, جب کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی کہیں پر, تو پوچھا تھا کہ آپ نے شیعوں کو عزاداری سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کہ آپ سمجھیے بات کو, شیعوں اور عزاداری میں ریلیشن شپ وہی ہے جو مچھلی اور پانی ہو. جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے, ویسے شیعہ بغیر عزاداری کے نہیں رہ سکتی. امپاسبل معلوم, یقین ہے کچھ بھی ہو جائے شیعہ عزاداری کو نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, اس کا شکر ہے, کیونکہ یہ عزاداری کا جو آپ کا عشق ہے اسی سے ہماری امید وابستہ ہے کہ شاید ہم آپ کے حالات کو پلٹ دیں, آپ کے حالات کو پلٹ دیں, کم سے کم کوشش ہم کر سکتے ہیں. اس مجلس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپ آزاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہینڈ کپ ہیں, آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے پیروں میں گڑیاں نہیں ہیں, آپ کے گلے میں توق نہیں ہے, آپ کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں نہیں بندھی. ایک بیمار امام اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی, اس کی پھوپھی نے بنیاد رکھی تھی. امام ذو العابدین اور زینب الکبریٰ. آپ آرام سے مجلس کر رہے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, میں بھی دوستوں کو مجھے پڑھ رہا ہوں, لیکن زینب نے جب خطبہ دیا ہے اس وقت لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, اس وقت لوگ ڈرم پیٹ رہے تھے, اس وقت لوگ قہقہے لگا رہے ہیں.
مگر ارے بھیا تعلیم پڑھیے، جب زینب نے کہا کہ اسکتو یا اہل کوفہ، بس کوفے والوں چپ، سٹاپ. تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے ان کے ہاتھ نہیں پڑے گئے، جو قہقہے لگا رہے تھے ان کے قہقہے بند ہو گئے. علی کی بیٹی نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی، 2 منٹ تقریر کی ہوگی، 2 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کی. مگر ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ زینب کی تقریر شروع ہوئی، سناٹا چھا گیا. زینب کی تقریر آگے بڑھی، جو لوگ ہنس رہے تھے انہوں نے رونا شروع. زینب کی تقریر ختم ہوئی، جو ہاتھ تالیاں بجا رہے تھے ان ہاتھوں کی بوٹیاں لوگوں نے اپنے دانتوں سے نوچ کر پلٹ دیا. اس ٹائم بس ایک روایت مطابق ختم کروں. یزید کی پالیسی یہ تھی کہ لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ کس سے جنگ ہوئی، کون شہید ہوا، نام کیا کیا باتیں مشہور کر دی. اسی کوفے کے اندر اہل بیت کی چاہنے والی سیدہ کنیز ام حبیبہ بھی تھی. ام حبیبہ کا بیان ہے کہ 12 محرم کو محلے کی عورتیں میرے پاس دوڑتی ہوئی آئیں. انہوں نے کہا کہ ام حبیبہ ہماری حکومت نے خارجیوں سے جنگ کی تھی، ان کو شکست دی ہے، ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، ان کے کٹے ہوئے سر اور ان کے قیدی اسیر ہو کر پریزنر آف وارز آ رہے ہیں، چلو چل کر ہم تماشا دیکھیں. ام حبیبہ کا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی. کیوں؟ کہ مجھ سے بی بی سیدہ نے منع کیا تھا کہ ہر تماشا دیکھنا لیکن قیدیوں کا تماشا کہ میں قیدیوں کا تماشا دیکھنا نہیں جاؤں. کہاں نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جو بالکنی اسی کے نیچے سے یہ پروسیشن گزر رہا ہے. اب مجھے زبردستی گھسیٹی ہوئی تیرے کرائیں. میں دیکھا آگے آگے بنی امیہ کے کالے پرچم اور میرا دل دھڑکا کہ یہ پرچم تو جہاں گئے سیاہی پھیلائی. اس کے بعد میں دیکھا نیزوں پر کچھ کٹے ہوئے سر جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے. میں نے کہا یہ باغیوں کے تو سر نہیں ہو سکتے اتنے نورانی. کہا وہ سر بھی گزر گئے اور مجمع بڑھتا جا رہا ہے، کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے. کہا میں دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے ایک بیمار اور ناتواں جس کے ہاتھوں میں پیروں میں گلے میں توڑ، مگر زبان پر مناجات، زبان پر حمد و ثنا الہی. میں نے کہا یہ کیسا عبادت گزار ہے جس کے ورثہ شہید کر دیے گئے ہیں اور اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، حمد و ثنا الہی. مجمع اور بڑھا، یہاں تک کہ مجمع اتنا بڑھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ایک کھیمل جس کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا ہے. یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ زینب ہے. تاریخ نے تصریح کر دی کہ زینب جب دوسری محرم و کربلا میں تشریف لائیں تو قد بالکل سیدھا تھا، سر کے بال بالکل سب کالے تھے. اب زینب کا حال کیا ہے؟ کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. یہ 10 دن نے بوڑھا بنا دیا زینب. اب میں دیکھا ایک بوڑھی عورت جس کا سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، اپنی گود میں ایک معصوم بچی کو بٹھائے ہوئے ہیں اور بچی سارے مسلمانوں سے تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہے کہ مجھے ذرا سا پانی پلا دو، مجھے ذرا سا پانی پلا دو. میرا جگر بھنا جاتا ہے. اگر میرا چچا موجود ہوتا تو میں کبھی تم سے پانی نہ مانگتی، میرا بھائی موجود ہوتا میں تم سے نہ مانگتی. کہ مجھے ترس آ گیا. اس بیچ میں رش اتنا ہوا کہ وہ کیمل جو تھا بالکل میری بالکنی میں نیچے آ کر رک گیا. میں دوڑتی بھی گئی، جا کر پانی لے کر آئی. آنے کے بعد وہ پانی گلاس میں نے بچی تک بڑھایا، کہا پانی پیجیے مگر ایک شرط کا تھا کہ پانی کی قیمت کچھ نہیں، لیکن جب آپ پانی پی لیجیے گا تو میں 2 دعائیں کروں گی، آپ اس پر آمین کریں. کہا ٹھیک ہے. سکینہ کو پانی دے دیا، بچی نے پانی پیا. ام حبیبہ نے کہا پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی. کہا ہاں خدا تجھے خیر کرے، پیاس بجھی. آپ شرط پوری کیجیے، میں دعا کرتا ہوں. دعا کر. میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے بچے ایسے بے واری و وارث نہ ہو جیسے تم ہو. اور سکینہ نے آمین کہی اور جب زینب نے آمین سنی ہوئی تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شہزادہ اور میری شہزادی مدینے میں مال خیر ہوں. اب زینب میں سر اٹھائے. کہا تیرا شہزادہ کون ہے؟ تیری شہزادی کون ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین ابن علی، میری شہزادی علی کی بیٹی زینب. بس سنتا ہے کہ زینب نے کہا ام حبیبہ تم نے ہم کو نہ پہچانا، حسین کی زندگی کی دعا نہ کرو. لوگ کے نیزہ پر کٹا ہوا حسین کا سر ہے، یہ حسین کی بہن ہے جو اسیر کر کے نام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وأهل بيته الطاهرين والخلود